نئے صوبوں کی بات ہو رہی ہے, کئی لوگ کہہ رہے ہیں پتہ نہیں 18 صوبے بنیں گے, 15 صوبے بنیں گے. آپ غالباً مری سے, آپ کی جو کانسٹیٹوئنسی, جی تو سر مری تو بالکل ہی بیچ میں آتا ہے. ہماری بھی ڈیمانڈ ہے پوٹوہار صوبے کی, پوٹوہار کی 7,000 کی ڈیمانڈ ہے. یہاں پر جنوبی پنجاب کی ڈیمانڈ ہے, سرائکی صوبے بھی اسے کہتے ہیں, بہاولپور کی بھی ڈیمانڈ ہے, کے پی کی کچھ علاقوں میں ڈیمانڈ ہے, کراچی میں لوگ صوبہ چاہتے ہیں, کہ بلوچستان میں کچھ علاقوں میں چاہتے ہیں. لیکن کیا مسئلہ ملک کا صوبے ہیں؟ یہ ایک حل کا ایک حصہ ہو سکتا ہے, لیکن پاکستان میں بہت سی ایسی جگہیں جہاں پر لوگ بڑی جذبے کے ساتھ صوبے نہیں چاہتے. تو آپ کو یہ سب چیزیں ریکنسائل کرنی پڑیں گی. آپ رات کے اندھیرے میں صوبے نہیں بنا سکتے, آگ لگ جائے گی ملک میں. لیکن اس سے پہلے ذرا مسئلہ تو دیکھیں کہ مسئلہ ہے کیا. صوبے کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ یہاں کوئی نظام نہیں ہے. پاکستان میں کوئی نظام, پاکستان میں صوبوں کے اندر کوئی حکومتی نظام نہیں ہے. ایک میٹنگ ہوتی ہے, چیف منسٹر صاحب یا صاحبہ بیٹھتی ہیں, 4-6 افسر یا منسٹر بیٹھے ہوتے ہیں, اور وہ فیصلہ صادر فرما دیتے ہیں, فرما دیتی ہیں. یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس فیصلے کے کیا اثرات ہیں, یہ عوام کا پیسہ ہے, یہ کس مقصد کے لیے استعمال ہونا چاہیے. وہ ڈائریکٹو بن جاتا ہے, اس کو سارے امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس طرح یہ تو بادشاہت ہو گئی نا, یہ تو جمہوری نظام نہ ہوا. جمہوریت میں آپ ایک پیسہ بھی عوام کا خرچ کرتے ہیں, اس کے رولز ہوتے ہیں, پروسیجرز ہوتے ہیں, ریگولیشنز ہوتے ہیں, اس کو پبلک کیا جاتا ہے کہ یہ پیسے کہاں خرچ ہو رہے ہیں, کیوں خرچ ہو رہے ہیں. دوسرا ایک ناانصافی ہے. آپ آج پچھلے 3 سال کے نمبر, یہ حکومت کے نمبرز ہیں. لاہور میں فی کس پنجاب حکومت نے اخراجات کیے ہیں لاہور کے ضلع کے اندر, جی یہ ضلع لودھرا سے 29 گنا زیادہ ہے. 29 گنا؟ جی, یہ تو کوئی پرپورشن ہی نہیں. میں یہی کہتا ہوں, آپ دیکھ لیں, سب کا یہی حال ہے. کسی سے 18 گنا زیادہ ہیں, کسی سے 10 گنا زیادہ ہیں. تو یہ جب غیر منصفانہ تقسیم ہوگی وسائل کی, تو پھر لوگ اس کو قبول نہیں کرتے. تو آپ کو پہلے اس نظام کو ختم کرنا پڑے گا. اور آپ جو مرضی کر لیں, یہاں کوئی صوبے میں پوچھنے والا نہیں ہے. کیا صدارتی نظام حل ہے؟ نہیں, صدارتی نظام آج آپ سے وفاق نہیں چلتا. صدارتی نظام میں صوبے بھی آ جائیں گے تو ملک کیسے چلے گا؟ آپ سے آج ایک وفاق نہیں چل رہا. بالکل ایسی. تو پھر یہ خام خیالی ہے. صدارتی نظام میں حقیقت ملک کو خطرہ ہے. پہلے بھی صدارتی نظام میں ملک کو 80 سال سے خطرہ نہیں. ملک ٹوٹا آپ کے سامنے ٹوٹا صدارتی نظام کی وجہ سے. پارلیمانی نظام میں ہر ایک کو حصہ مل جاتا ہے. ہمارے جو 4 صوبوں میں, وہاں پر مختلف قومیں ہیں, مختلف لوگ ہیں. کراچی کو بھی حصہ مل جاتا ہے, دیگر علاقوں کو حصہ مل جاتا ہے. تو اقتدار میں شریک ہو جاتے ہیں. صدارتی نظام میں شرکت نہیں ہوتی, اور ایکسپیکٹیشن یہی ہے کہ صدر جو بنے گا پنجاب سے بنے گا. پھر فطری طور پر دوسرے صوبے اس کی مخالفت کریں گے, یعنی اس پر اعتماد نہیں کریں گے. تو لوکل گورنمنٹ ہونی چاہیے. پھر لوکل گورنمنٹ بھی نظام کا حصہ ہونا چاہیے, لیکن بڑی احتیاط کے ساتھ. جو کچھ ایکسپیریمنٹس ہم نے لوکل گورنمنٹ کے کیے ہیں, وہ کرپٹ ترین گورنمنٹس وہاں بنی ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ ان کا ایک اختلاف ہے ڈائریکٹ MNA اور MPA سے. ٹرو. تو MNA MPA قبضہ کر رہے تھے لوکل گورنمنٹ پر بھی. وسائل کی جب تقسیم ہوتی ہے تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان کو وسائل نہ ملیں, یہ اتنے ملیں کہ بس وہ ایک سطحی طور پہ اخراجات کر سکیں. تو یہ ذرا کمپلیکیٹڈ ایشوز ہیں گورننس کے. ان کو آپ کو ایک مستقل حل ڈھونڈنا پڑے گا, کیونکہ نہ آپ کا لوکل گورنمنٹ چلتی ہے, نہ صوبے چل رہے ہیں, نہ وفاق چل رہا ہے.